بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ اس دنیا کے اوپر مقدس ترین مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور یہ مقامات ایسے ہیں جن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ان جگہوں پر نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقامات پر آئے دن کوئی نہ کوئی معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی معجزہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور معجزہ گزشتہ رمضان میں دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ معجزہ کیا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں، اور ہماری تمام بہنیں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، مکہ اور مدینہ میں آئے دن ایسے معجزات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جن کے بارے میں سن کر کے، جن کو دیکھ کر کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان بے اختیار اللہ اکبر بول اٹھتا ہے۔ تو آئیے آپ کو یہ معجزات واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قاضی کا بیٹا افطاری کا کچھ سامان لینے کے لیے سڑک کراس کر رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی ڈرائیور کے ٹرک کے جد میں آ گیا اور اس کو فوراً ایمبولینس میں اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاپ نہ سہ سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ نوجوان MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا اور 1 سال بعد میں اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جانا تھا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے والدین کو بہت زیادہ پیار تھا۔ اس نوجوان کے والد کا نام قاضی عبدالعزیز ہے، جس کو اس بات کا سخت صدمہ ہوا۔ پاکستانی ڈرائیور کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس کا کیس عدالت چلا گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ 50 لاکھ ریال کی دیت کے لیے اس ڈرائیور کو معاف کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، ایک غریب پاکستانی اتنی بڑی رقم کہاں سے ادا کر سکتا تھا؟ اس کے بیوی بچے پاکستان میں تھے اور 4-5 ماہ تک ان کو خرچہ نہ ملا تو ان پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی نے جب عدالت کا فیصلہ سنا تو اس نے اس ڈرائیور کی مدد کرنے کا عزم لیا کہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ حالانکہ یہ بھی ایک غریب شخص تھا اور مدینہ منورہ میں کئی سالوں سے صفائی کا کام کر رہا تھا۔ اس کی تنخواہ 800 ریال تھی، لیکن اس نے اس ڈرائیور کی مدد کے لیے چندہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے پاس جاتا اور سوال کرتا رہا، لیکن کوئی بھی 100 یا 500 ریال سے اوپر نہ دیتا تھا، اور 50 لاکھ کی ایک بڑی رقم تھی۔ پیارے دوستو، یہ پاکستانی جو کہ مدینے کی صاف صفائی کا کام کرتا تھا، تو اس نے مسجد نبوی کے امام سے بات کی اور مدد کے لیے درخواست کی۔ امام صاحب نے پہلے تحقیقات کروائی، کیا حقیقت میں یہ کسی قیدی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے؟ جب تحقیق سے امام صاحب کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے اپنے طریقے سے لوگوں سے بات کی اور امام صاحب کے کہنے پر لوگوں نے بڑی بڑی رقم دی۔ اب کچھ ہی عرصے میں دیت کے 50 لاکھ کی رقم پوری ہو گئی۔ اب یہ پاکستانی مسجد نبوی کے امام صاحب اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے قاری عبدالعزیز کے گھر پہنچا
تاکہ دیت کی رقم دے کر کے اس ڈرائیور کی معافی کی درخواست کرے۔ قاضی صاحب کے گھر پہنچ کر کے یہ لوگ قاضی صاحب کی بیٹھک میں موجود تھے۔ امام صاحب نے صبر والا اور معاف کرنے والوں کی فضیلت بیان کی۔ قاضی صاحب بھی بیان سن رہے تھے۔ پھر اس پاکستانی نے اور امام صاحب نے قاضی صاحب کو ایک سائڈ پر بلا کر کے رقم پیش کی اور ان سے اس ڈرائیور کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ قاضی صاحب کیونکہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ اس کا صدمہ بھلا نہیں پا رہے تھے، تو یہ کہہ کر اندر چلے گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کے خون کا سودا کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ پاکستانی کافی پریشان ہو گیا۔ البتہ کچھ دیر کے بعد قاضی صاحب واپس لوٹے اور کہنے لگے، میں اللہ کی رضا کے خاطر اس ڈرائیور کو معاف کرتا ہوں، اور رقم لینے سے انکار کر دیا۔ یوں قاضی صاحب نے عدالت میں جا کر اپنا فیصلہ سنایا اور اس ڈرائیور کو معاف کرا دیا۔ یہ پاکستانی ڈرائیور واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس لوٹ آیا۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قاضی صاحب کی بیوی کو فالج ہو گیا اور ڈاکٹر نے کافی علاج بھی کیا، لیکن قاضی صاحب کی بیوی صحت یاب نہ ہو پائیں۔ آخر قاضی عبدالعزیز نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہ اپنی بیوی کو ویل چیئر پر طواف کرانے لگے۔ ابھی پہلا چکر مکمل ہوا تھا اور قاضی صاحب دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اپنی بیوی کی صحت یاب کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے۔ پھر قاضی صاحب اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، یا اللہ، تو نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا، میں نے صبر کیا، یا اللہ پھر میرے گھر پر مسجد نبوی کے امام آئے اور مجھ سے اس شخص کی معافی کا سوال کیا جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یا اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر اس ڈرائیور کو معاف کر دیا۔ یا اللہ اگر تیرے حامد اس نیکی کی کوئی موقت ہے تو اس کے عوض میری دعا قبول فرما لے اور میری بیوی کو صحت یاب فرما دے۔ کہتے ہیں ابھی دوسرا چکر مکمل نہیں ہوا تھا کہ قاضی صاحب کی بیوی کی حالت اچھی ہونے لگی اور تیسرے یا چوتھے چکر میں اس کی بیوی نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا، میں اپنے پاؤں پر چل کر کے طواف کرنا چاہتی ہوں، اور باقی کے چکر قاضی صاحب کی بیوی نے اپنے پیروں پر چل کر کے مکمل کیے، اور پھر قاضی صاحب کی بیوی کی زبان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ جس مرض کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ لا علاج ہے، وہ دعا کی برکت سے، خانہ کعبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ دوستو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو لا علاج مرض کا علاج فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو یہاں جو اصل کمال ہے وہ قاضی صاحب کے صبر اور ان کا قتل کے جرم کو معاف کرنا ہے، اور اس نیکی کے وسیلے سے اللہ پاک نے قاضی صاحب کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ پیارے دوستو معافی خوبصورت عمل ہے، چاہے کسی سے معافی مانگنا ہو یا کسی کو معاف کرنا ہو، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں کو انا کا مسئلہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں غلطیوں کی معافی مانگنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ معافی کا یہ عمل انسانیت کے جذبے کی تکمیل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنے دشمنوں کو، منافقین کو، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے اور ناانصافی کرنے والے لوگوں کو دل سے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک دعا پر لوگوں کو سزا مل سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی، ہمیشہ دل بڑا کیا اور معاف کرنے کو خوشی محسوس کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اسی میں راحت ہے۔ بے شک دل نہ مانے، مشکل لگے، تکلیف ہو، لیکن آپ نے پھر بھی معاف کر دینا ہے، کیونکہ روز محشر آپ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے، تو ان کی خوشی کے لیے سب کو معاف کر دیجیے۔ یقین جانیے، لوگوں کو معاف کرنے سے آپ دوسرے سے زیادہ خود پر احسان کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔